اتنی پاور ہے اس وظیفے کی، اس دعا کی، لیکن ٹائم لیا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں کہ بھئی آج میرا قصہ تمام ہو گیا اور زندگی بھی ایسی گزری کہ دشمنیاں ہی رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین از مائی فائنل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرا فائنل آرڈر ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا، مجھے پتا ہے اس پر نہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی تو اسی نبی کی قوم کو تحفہ ملا نا کہ میں ان تسبیحات کے اوپر کیا کچھ نہیں ریورس کر دیتا۔ ان کی قوم کی توبہ اور استغفار کی تو حیثیت ہے کہ اجتماعی توبہ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو صبر کی کوالٹی ہے نا، میرا پوائنٹ یہ تھا، آپ نے صبر کی بات کری، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن دونوں بندے صبر کرتے ہیں، تو کیا اس کے صبر کی کوالٹی اچھی تھی یا اس کے صبر کی کوانٹٹی اچھی تھی؟ That's a good question۔ کہ ایک آدمی بہت زیادہ صبر کر رہا ہے، دو بندے اس صبر کو کر نہیں رہے مل ہیں، رہا، ضروری نہیں ہے دونوں کو مل جائے، لیکن دونوں کا تعلق باللہ ہے۔ ہاں تعلق ہوگا، لیکن بس تعلق تو غیر مسلم کا بھی اللہ سے ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک لائن کیوں ڈرا نہیں ہوتی کہ آپ، کیونکہ جو آپ کا اینڈ ہے وہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ریسیونگ اینڈ ہے، جو اللہ کا اینڈ ہے، وہ فیصلہ کرے گا نا کہ میں نے کس کو کس۔ دیکھیں اللہ الحی ہے، زندہ ہے، آبجیکٹ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے لیے یہ الفاظ نہیں بول سکتے کہ اللہ کی فیلنگز ہیں، اللہ کے جذبات ہیں، یہ تو مخلوق کی صفات ہیں۔ لیکن اللہ خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ اللہ بندے کے قریب آتا ہے، قریب آتا ہے، دوڑ کے آتا ہے، دوڑ کے آتا ہے۔ اللہ 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کرتا ہے۔ اللہ نے جنگ بدر کو کے شہداء کو دیکھا، دیکھا۔ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا جلال ہے، جلال ہے۔ کچھ چیزیں اللہ کو بہت زیادہ جلال میں لے آتی ہیں، بہت جلدی غصے میں لے آتی ہیں، بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی وہ چیز کو ایک ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہی تو سیکھنا ہے، اس لیے تو معرفت رب سب سے بڑا علم ہے بنسبت دنیا کے کسی اور معاملے سے۔ تو دونوں بندوں اللہ کے لیے دونوں بندے محروم ہیں کسی چیز سے، دے آر ڈپرائیوڈ آف سم تھنگ، اور دونوں صبر کر رہے ہیں، ایک کو مل گیا دوسرے کو نہیں مل گیا۔ صحیح۔ تو آدمی کے دل میں شک ڈالے گا شیطان آ کے، دیکھ لے ناانصافی کی، یو آر اے جوک ٹو یور گاڈ۔ جو ڈیمن ہوگا نا آ کے بولے گا اللہ کے لیے یہ صرف ایک مزاح ہے، ایک گیم لگا ہوا ہے۔ موسٹ آف دا ڈیمونک جتنی بھی شیطانی وسوسے نہیں ہوں گے کہ اللہ کو یہ پسند ہے لوگوں کو نعوذ باللہ تکلیف دینا، لحاظ نہیں۔ بات یہ ہے کہ صبر کی مقدار پہ کیوں آپ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی میں نے اتنے دن صبر کیا، میں نے اتنے سال صبر کیا، میں نے آپ کوالٹی پہ نہیں دیکھیں۔ زیادہ تر لوگ صبر کی کوالٹی پہ بات نہیں کرتے، صبر کی کوانٹٹی پہ بات کریں کہ شیخ صاحب مجھے اتنے سالوں سے یہ چیز نہیں ملی، آپ دعا کریے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اللہ تعالی جو چونٹی کی دعا بھی سنتا ہے؟ وہ تھا نا کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا کی چونٹی کی آواز سنی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ چونٹیوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، چونٹیوں کے جذبات سمجھتا ہے، ذروں کو سنتا ہے، اور پھر اللہ اس کے اوپر اپنا ہمیں علم دیا اللہ نے کہ اللہ نے کس طرح رسپونڈ کیا اس کو۔ صحیح۔ اور اسے ایک انسان جو ہے، زندہ انسان مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سفید بالوں کے ساتھ مجھ سے کوئی مانگے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ ایسے لوٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصحاب الاخدود والا، اصحاب الاخدود دیکھ لیں آپ، اس نے بولا چھوٹے سے بچے نے اللہم اکفنیہم بما شئت، پوری فوجیں نہیں مار سکیں اس بچے کو کہ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کیا جملہ بولا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جملے ہی ایسے تھے کہ اللہ نے کہا کہ اب آگ بجھائی نہیں جائے گی، آگ کی فطرت بدلیں گے، کیونکہ ابراہیم نے بڑا پتھر رکھا ہے نا ابھی، اس نے اپنی صبر کی کوالٹی کے اندر ایسا سبسٹنس ڈالا ہے کہ اب ہمیں بھی کچھ دکھانا پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا کونی بردوں و سلام، بردوں و سلام۔ یہاں میں تھوڑا سا ایک فطرت بدلتا ہے۔ ہاں بولو۔
شیخ آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ایک طرف میں اعتراض تو نہیں کر رہا لیکن میں نقطہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح ہے بہت طویل، مچھلی کے پیٹ میں بہت عرصہ، کبھی ایک جملے پہ ہو گیا اور کبھی طویل عرصہ گزر گیا، کبھی ایوب علیہ السلام کی بیماری طویل عرصہ گزر گئی اور کبھی ایک جملے پہ ہو جاتا ہے. تو یہ میں انسٹنٹ اور ڈیلیڈ میں آ رہا ہوں بس اس کے اوپر. بہت اچھی بات کی تم نے یہاں پہ کہ بھائی وہ تو انبیاء تھے. کچھ اس سے بھی بڑا سوال، بعض انبیاء کو سواد اعظم دیا اول نبی لیس معہ احد، اور بعض انبیاء ایسے گزرے انہیں ایک فالوور نہیں دیا. تو کیا نبیوں کو یہ غم اندر سے تنگ نہیں کرتا ہوگا کہ میں وہ ہوں جس کی قوم میں سے ایک نے بھی؟ یہ ہے، بلکہ آپ سے صرف فخر کریں گے کہ میرے ساتھ میں تو کثرت کی اس لیے تو اللہ کے نبی چاہتے ہیں نا اولادیں بھی زیادہ ہوں اور میری امت بڑی ہوگی. تو جب یہ ایک نبی کے نہیں ہے، یہ رسول کے اندر سب کی صفات ہوں گی کہ ان کے اندر خواہش ہوگی کہ مجھے زیادہ فیس بک فالوورز نہیں، ایمان کے فالوورز ملے. تو ان کے دل کے اندر جب ان کے دل میں یہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہوگی تو اللہ نے ان کی نصیب میں یہ نہیں لکھا، کیا غم ہوگا؟ نوح علیہ السلام کا آپ غم دیکھ لیں، اللہ میرا بیٹا ہے، اور بول بھی اچھا، اور انسانی تقاضے کے تحت آپ بول بھی ہے کیا یہ میرا بیٹا ہے میرا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، انہ لیس من اہلک، یہ تمہاری اولادوں میں سے نہیں ہے، یہ غیر صالح ہے. تو انسانی تقاضے کے تحت تو اسی بات ہے جو تم نے کی ہے کہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ نہیں دیا اللہ نے، کسی کو لمبا رکھا. تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ رب کریم، رب ذوالجلال، اللہ کی شان ہے. اللہ کو کچھ لوگوں کو اس پروسیس میں رکھنا اچھا لگتا ہے. اللہ کو کچھ لوگوں کو بس ہوتا ہے کہ اس کو بس ابھی کر دیں ہمیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تو دیکھ لیں. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دل سے نہیں کہا. میں تو آج بتاؤں میرے حق، مجھے سب سے پاورفل، سب سے بڑی پرابلمز میری لائف میں آئی ہے نا، اس رات جو میں ذکر کرتا ہوں نا کہ بھئی آج میرا قصہ تمام ہو گیا اور زندگی بھی ایسی گزری کہ دشمنیاں ہی رہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین از مائی فائنل. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرا فائنل آرڈر ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا. مجھے پتا ہے اس پر نہ نہیں ہو سکتی. اتنی پاور ہے اس وظیفے کی، اس دعا کی. لیکن ٹائم لیا اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو درود ملا. پوری امت قیامت تک درود میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لے گی. صفا مروہ ملا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ملا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملے. طواف کعبہ ملا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ذبح کرنے کی، قربانی کی آپ کو سنت ملی ابراہیم علیہ السلام. اتنے اللہ اتنا رکھتا ہے کسی کو کہ میں تیرا نام اس طرح زندہ رکھوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کوالٹی دی ہوگی نا اپنے ٹائم پہ. قربانیاں ہی تھیں جو ہم سنتے ہیں. جوان بیٹا ذبح کر دیا، نومولود بچے کے ساتھ بیوی کو بوادٍ غیر ذی زرع ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں کچھ نہیں تھا. آگ میں جا رہے ہیں تو توکل اور عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کسی بھی اور مدد کا انکار کیا اور ڈائریکٹ اللہ سے جڑ گئے. چھوٹی سی عمر کے اندر اتنی غیرت تھی کہ سارے بت تھے، ساری شخصیات کا جو شرک ہوتا تھا وہاں پہ سب کی گردنیں کاٹ کر انہوں نے بڑے کے ہاتھ میں تلوار رکھ دی. اتنی غیرت تھی آپ کی توحید کے اوپر. تو ایسے لمحات جس انسان نے قربانیوں کے گزارے ہوں اللہ نے دیا اس کو. تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ یونس علیہ السلام کی تسبیحات کا اگر کاٹی ہے انہوں نے تو اس کی قوم کو اللہ نے ایک ایسی چیز دی ہے جو کسی قوم کو نہیں دی. اصول چینج کیا اللہ نے کائنات کا. ایک کیا تھا وہ کہ جب عذاب آتا ہے تو جب عذاب نکل جائے نا مسمى تو اجلم مسمى ہوتا ہے. تو کیا وہ تسبیح ان کی دعاؤں سے اللہ نے ان کو معاف کیا یا کہ نبی اپنی دعائیں کر رہا تھا؟ نبی اپنی دعائیں نبی کی بھی دعائیں تھیں اور ان کی تو تھی تو یونس علیہ السلام کی قوم نا. تو تاریخ میں یونس علیہ السلام کی قوم کو وہ تحفہ ملا جو کسی قوم کو نہیں ملا کہ عذاب کا حکم اور مینڈیٹ جاری ہو چکا تھا. تو نکلا ہوا عذاب اللہ نے واپس لیا نا تو یونس علیہ السلام کی قوم سے لیا. تو یہ بھی تو اسی نبی کی قوم کو تحفہ ملا نا کہ میں
ان تسبیحات کے اوپر کیا کچھ نہیں ریورس کر دیتا. ان کی قوم کی توبہ اور استغفار کی تو حیثیت ہے کہ اجتماعی توبہ ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو صبر کی کوالٹی ہے نا, اس پر لوگ بالکل بھی ارسلان توجہ نہیں دیتے کہ اللہ کو کیا چیز وہ دروازے کھولنے کے لیے, انعامات کے لیے زیادہ کرتی ہے یا لمبا دینے کے اوپر آمادہ کرتی ہے. اس کے اندر آپ ہسٹری کی جتنی بڑی شخصیات اٹھائیں گے, ایک ایسا کوالٹیٹیو صبر ہے کہ وہ واقعی یوسف علیہ السلام اگر بادشاہ بنے ہیں اور پوری ٹریجری ان کے پاس ہے اور سارے کے سارے بھائیوں کو جھکایا ہے, وہ اتنا بڑا سجدہ جو, تو اس کے پیچھے کیا یوسف علیہ السلام کی ایک نان آرڈینری لائف ہے کیا؟ کارڈ چیک کریں آپ. بچپن میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سودا کروایا آپ کا جان کا. اس غم کو آپ سمجھ سکتے ہیں السلام میں کہ آپ کے بھائی آپ کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, they threw me in front of the pack of wolves. جملہ ہے نا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ میرے ساتھ کریں گے. یہ میرے ساتھ, اور پھر آگے بھی بولا کہ یہ اور اس کے ایک وہ اس کا اور اس کا بھائی جو تھا نا, دے سنوایا ہے نا. تو جو سخت امتحانات اللہ نے ایک ڈائی کے اندر رکھے ہیں, جو اس کو فلفل کرے گا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ نے جو اس کو دیا نا وہ انسان کو بھر دے گا, اس کی حیثیت سے بھی زیادہ تھا اور اس کے من کو بھر دے گا.